لہذا یہ دو پر ہیں. اور دوسری چیز جو میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے، وہ یہ تبلیغ ہے. یہ تبلیغ ہے جو میرے نبی نے آخری حج میں آپ نے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میں نے حدیث میں دعاؤں کی کتابیں پڑھی اور صبح شام کی دعائیں یاد کی، قرآن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں. یہ جو دعا میرے نبی نے دی ہے، کسی کو یہ دعا نہیں دی جو اللہ نے یہاں تبلیغ کے کام کرنے والوں کو دعا دی. عجب لفظ ہے نضر اللہ عمرا. پہلے میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. میرے نبی نے کہا یا اللہ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، جس کا چلہ لگا 3 چلے گا وہ تو تبلیغ کرے گا، ہم ڈالر کمائیں گے. اور تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں گے، اور جی ہمارا تو اپنا ہی عمل نہیں، ہم نے کیا تبلیغ کرنا. یہ ساری باتیں شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے. سنو میرا نبی فرما رہے ہیں یا اللہ میرے جس امتی نے میری بات کو سنا، فوعاہا اسے محفوظ کیا، ثم اداہا کما سمعہا خود عمل ہے یا نہیں آگے پہنچایا، خود عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا. ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون. کیوں جی مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو. یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے اور کرتے نہیں ہو. چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا جی میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں؟ میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو؟ میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کسی کو کیا کہوں داڑھی رکھو؟ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو کیسے روزہ رکھو؟ اللہ کہتا ہے لم تقولون ما لا تفعلون. تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں، کبر مقتن، کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا، تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو. تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق کہ میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، اپنے بیٹے سے ہی کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے، وہ آگے ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا. میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اس سے بڑا تو شیطان کوئی. جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں کیسے تبلیغ کروں؟ بیٹا قرآن یاد کر لے. وہ کہتا ابا جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا. اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے. اللہ کہتا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابا توبہ کرو، تو مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری بات ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی ہے. یہ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا، تو اس نے گناہ کیا ہے. کبر مقتا، خود تو کرتا نہیں، دوسرے کو کون کہہ رہا؟ بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو. مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی موڑتا ہے.
تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر، تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا. میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن. ایک آدمی کمزور ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا، روشنی ہوگی. وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا. تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، خود نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو، جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. جس سے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے. وہ ایک نوجوان مجھے، میرا دوست تھا، 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا، میں چلا گیا. جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا. 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی. مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹری چھو. میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا، میڈیکل، میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. تو مجھ سے کہنے لگا تم خود وہ دکاندار تھا. میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور تو توبہ کر، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا، خود تو عالم ہے نہیں، خود تو تیرا جنرل سٹور ہے. مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں، جا توبہ کر، 2 نفل پڑھ. تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا. میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا. تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے. اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون. روزہ نہیں رکھا گا تو میں تو روزے سے ہوں، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں. جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو، تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں، تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوے سے روکو نہیں. یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا ہے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے. اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے، ہم ہی نے کرنی ہے. ہم میں عیب بھی ہیں ثواب بھی ہیں. جب میرے ذمہ ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے، برا ہوں پھر بھی کرنا ہے. پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، پہلی جماعت، جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں. پہلی جماعت گئی، واپس آئے. ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا. حقہ نہیں تو پنجاب ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں. کہا جی حقو پیا، میں باتی تھے نا، حقو پیا. گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں. گنجی کھائی، مہری کھائی. مہری وہ جو بناتے ہیں، لسی میں جو بناتے ہیں، تو ان کی تعظیم. اور سوئے اور آ گئے. کہ شاباش، انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا. تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے. تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑے تاجر تیار ہوئے 3 دن کے لیے. وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، تو ہم ان کو نہیں کہتے تھے نماز پڑھو، بس 3 دن لگا کے چلے جاتے تھے. نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ.
3 دن آتے رہے، نماز کوئی نہیں، 3 دن لگ رہے ہیں، 6 مہینے بعد 3 چیلے کے لیے تیار ہو کر نکل گئے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام نہیں کیا اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم لوگوں سے وہ کہو جو تم نے نہیں کیا، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یہ نہیں کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں تو میں تبلیغ بھی نہ کروں، تو میرے تو ذمہ ہے، اگر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو صدا لگا۔ تم لوگ پھیری نہیں لگاتے ہو، سودا بیچتے ہو کہ نہیں بیچتے ہو؟ ارے بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پھیری لگانے سے سودا بکتا ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کی پھیری لگاؤ، تمہیں بڑے خریدار ملیں گے۔ تم نے پھیری لگانا ہی چھوڑ دیا ہے، صرف ڈالر بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تبلیغی جماعت نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہہ رہے ہیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ میں نضر آباد میں بتاؤں گا، یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا پیغام سنے، پھر اسے محفوظ کرے، پھر آگے پہنچا دے، عمل کرے یا نہ کرے، اس میں ہے ہی نہیں۔ ایک اور حدیث ساتھ سناتا ہوں، من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، یہ صحاح ستہ کی روایت ہے۔ آپ نے کہا کوئی ہے مجھ سے کچھ باتیں لے لے یا خود عمل کر لے، نہیں کر سکتا تو کسی عمل کرنے والے کو بتا دے۔ تو اگر عمل کرنا شرط ہوتا تبلیغ کے لیے تو میرا نبی یہ تو نہ کہتا۔ تو ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تیار ہوں، مجھے بتائیں۔ یا اللہ جو میرا امتی تیرا بندہ میرا پیغام سنے اور اسے آگے پہنچا دے، جیسے سنا تھا آگے پہنچا دے، تو یا اللہ تو اسے نظرت عطا فرما۔ نظرت، یہ لفظ آپ یہاں پاناما میں سمجھ نہیں سکتے، چونکہ آپ کے یہاں خزاں ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھ میں آتا جب خزاں دیکھی ہو، پتجھڑ۔ دسمبر میں آ کر ہمارے ہاں پتے جھڑ جاتے ہیں، جنوری میں پتے جھڑ جاتے، درخت ننگے ہو جاتے، بالکل ننگے ہو جاتے، اور قرآن میں یہ لفظ آیا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا ان کے چہروں پر نعمتوں کی نظرت۔ ابھی میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم انہوں نے سرور بھی دیا، نظرت بھی دی۔ نظرت ظاہر کی چیز ہے، سرور اندر کی چیز ہے۔ اب نظرت کیا ہے؟ جنوری تک پتے گرتے ہیں، درخت ننگے ہو جاتے ہیں، جب فروری کے پہلے ہفتے میں ذرا ٹھنڈک کم ہوتی ہے تو پھر شگوفے نکلتے ہیں اور پتے نکلتے ہیں۔ ان پتوں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سبز رنگ ہوتا ہے، دوسرا اس میں چمک ہوتی ہے، تیسرا وہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ جب وہ مارچ میں آتا ہے تو چمک ختم ہو جاتی ہے، نرمی رہتی ہے اور سبزہ رہتا ہے۔ جب اپریل آتا ہے تو اس کی نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے، چمک بھی ختم ہو جاتی ہے، صرف سبزی رہ جاتی، سبزہ رہ جاتا ہے، سبز رنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر 3 خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک چمک، ایک رنگ اور ایک اس کی لچک اور نرماہٹ، یہ تین چیزیں ہمارے علاقے میں درخت کے پتے کو صرف 1 مہینے کے لیے نصیب ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بہار۔ بہار دنیا میں ناممکن ہے ایسی بہار مستقل قائم رہے۔ اپریل میں جاتے ہی بس اس کا ایک روپ رہ جائے گا سبز، باقی 2 روپ ہوا لے جائے گی، تپش لے جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ جو میرا امتی، جو تیرا بندہ میرا یہ پیغام لے کے لوگوں تک پہنچے، اسے تو ایسی بہار دے جس میں خزاں نہ ہو، اسے تو ایسا خوبصورت کر دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو،
اسے ایسی خوبصورت زندگی دے جس کے پیچھے بدصورتی نہ ہو، اس کے اندر کو خوبصورت کر دے، باہر کو خوبصورت کر دے، خوشحال کر دے، آباد کر دے، نہال کر دے، آباد کر دے، دنیا میں بھی خوبصورت بنا دے، آخرت میں بھی خوبصورت بنا دے۔ نضر اللہ، آگے مفعول فی ذکر نہیں کہ کہاں یہ بہار ہو، تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کہ یہ دعا کسی کو نہیں دی سوائے تبلیغ والوں کی۔ جو بھی تبلیغ کرے، میں کروں، آپ کرو، جو کرے، یا اللہ جو میرا یہ کام کرے اس کی زندگی میں خزانہ آئے، اس کی زندگی میں بہار۔ کون سی بہار؟ وہ 3 صفت والی بہار کہ چمک بھی ہو، رونق بھی ہو، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، کمال بھی ہو، اور زوال سے پاک کر دے۔ یہ دعا ہے جو تبلیغ کا کام کرے گا۔ اور ذمہ داری ہے، آپ نے 11 تاریخ کو فرمایا، 10 تاریخ کو مینا کی وادی میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ تو اب جب ہم نے پہنچانا ہے تو ہم نے تو کرنا ہے۔ عمل ہے یا نہیں، کرنا تو ہے۔ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، پتہ نہیں کس کی تو فعل اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کر دے۔ جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے، جہنم والے کھڑے ہوں گے، تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے، تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب، بھائی صاحب، ایک جنت ہو گئے، بھائی صاحب، بھائی صاحب، تو وہ کھڑا ہو جائے گا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں۔ کہا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس سے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ کہا ہاں یاد آیا۔ کہا دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری سفارش تو کر دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، مجھے یاد دلایا ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں، یا اللہ اسے بھی میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا، تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری ساری تبلیغ مردود ہوگی، شہرت لے گئی، واہ لے گئی۔ ممبر پہ بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں موت پہ مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے، یہ شہرت کا افسانہ تھا یا دین کی محنت تھی، یہ موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین، بغداد میں بہت بڑے محدث، مفسر، خطیب۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا بڑی شہرت پائی، تو انہوں نے کہا یا اللہ ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے، تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی، تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا، تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ، لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا، یا اللہ میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا، بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا۔ میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس کو بھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو تم بڑی دور رہتے ہو، تبلیغ کے کام کو کام بنا کے کرو، اور کرنے والے کو آسمان سے نہیں اتریں گے،
اور بے عیب نہیں آئیں گے، یہی عیب دار. یہ تو اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، یہیں کے پیداوار بیٹھے ہو اکثر تم میں. اب جو انڈیا سے آئے وہ تھوڑے ہو چکے ہیں، یہاں کی نئی نسل پروان چڑھ چکی. تبلیغ کا کام کرو، تمہاری زندگی بنے گی، سنورے گی. تمہارے اپنی اگلی نسلیں وہ اللہ کے فضل سے ایمان اسلام پہ باقی رہیں گی. اگر تبلیغ کی محنت مٹ گئی تو کچھ باقی ہاتھ میں نہیں رہے، کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا. اور اسے اپنا کام سمجھ کے کرو. اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ کہا جی باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے. کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہ وہ طارق جمیل کو دیکھا نمازی ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے نماز چھوڑ دی. کبھی کبھی دیکھا ایسا؟ جی میں نے تو حج کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ وہ حاجی صاحب حج کر کے بھی وہ ہیرا پھیری کرتا ہے تو میں نے حج چھوڑ دیا. کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟ صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گرتا جی ہم نے تبلیغ چھوڑ دی. کیوں؟ تبلیغ والے ایسے ہیں تو کیا کرنی تبلیغ. اگر تو تبلیغ طارق جمیل کی ہے پھر تو مجھے تولو کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کرو، میں غلط ہوں تو چھوڑ دو. لیکن جب تبلیغ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا، تبلیغ اسی رب کا حکم ہے جس نے روزے کا حکم دیا، تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے. سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے. سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو. میں مطلب یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنے بیرون ملک گئے مسلمان، اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتا. تو ہماری بد اخلاقی نے ہمیں تباہ کر دی. تو کسی کی برائی سے حکم تھوڑا چھوڑا جاتا ہے. میرے برے ہونے سے تم مدرسے پڑھنا چھوڑ دو گے، علم چھوڑ دو گے. مولوی بڑے خراب ہوتے ہیں، علم ہی چھوڑو. نمازی بڑے خراب ہیں، داڑھی والے دیکھو داڑھی رکھ کے جھوٹ بول، لہٰذا داڑھی منڈا دو. تو اب تو تم نے دو گناہ کر دی، ایک جھوٹ بولنے کا، ایک داڑھی منڈانے کا. چونکہ جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا تعلق شریعت سے ہے. شریعت میں جھوٹ بولنا حرام ہے. تو بھائیو، تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے اسی طرح ذمہ ہے جیسے نماز ذمہ ہے، روزہ ذمہ ہے، حج ذمہ ہے، زکوٰۃ ذمہ ہے، ایسی تبلیغ بھی ذمہ ہے کہ اپنے دین کو بھی باقی رکھو، اپنے دین کو بھی کی حفاظت کرو اور اوروں تک بھی پہنچو. پتہ نہیں کتنے لوگ تمہاری وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں گے.